أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ استقامت کیا ہے اور ہم کیسا استقامت کو حاصل کریں۔ اس سے پہلے جیسا کہ یہ جو عید کا جو دن ہے، عید کی 11 ذی الحجہ ہے، عید کی دوسری دن ہے، کئی لوگ قربانی نہیں کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو آج بھی اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ قربانی کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔
اگر کسی مسلمان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس نے قربانی نہیں کیا، اگر اللہ نے آپ کو آج پیسہ دے دیا تو چلو قربانی کرو، تو کل اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا قربانی کرو۔ کہ قربانی کے لیے 4 دن ہے، ایک 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے مغرب کی اذان سے پہلے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا تو ایسے وقت آپ قربانی کرو، کیونکہ افضل ہے کہ ایک مسلمان قربانی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قربانی کرتے تھے۔ قربانی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ دعا کرے کہ جن لوگوں نے قربانی کیا ہے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ابھی قربانی نہیں کیے ہیں ابھی بھی وہ نیت کیجئے کہ تاکہ میں قربانی کروں گا، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے بدلے اللہ آپ کو پیسہ دے گا۔ تو اس کے بعد آپ قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں 13 ذی الحجہ کے مغرب کے اذان سے پہلے تک۔ حاضرین جمعہ، میرا جو عنوان ہے استقامت۔ سب سے پہلے استقامت کسے بولتی؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ استقامت کسے بولتی ہیں؟ استقامت میں موٹی زبان میں اگر کہوں کٹر توحید پرست بن جاؤ، اسے بولتی ہیں کہ استقامت۔ کیا بننا ہے؟ کٹر توحید پرست، کٹر مسلمان، پوری زندگی ہماری توحید پر ہو، یہ ہے مسلمان استقامت پر ہے۔ اگر کوئی مسلمان کٹر توحید پر رہتا ہے ہم بولیں گے کہ بھائی یہ استقامت پر جمع ہوا ہے۔ وہی اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو ایک مسلمان بولتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، توحید کو مانتا ہے، پوری زندگی توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ثم استقاموا، یہ مسلمان استقامت پر جمع ہوا ہے۔ استقامت کا ایک جو معنی ہے کہ پوری زندگی توحید پر، کبھی توحید میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کبھی توحید میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر آپ کو قتل کر دیا بھی جائے، اگر آپ کا ٹکڑی بھی کر دیا جائے آپ کو، لیکن آپ کبھی توحید نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اگر آپ کو جلا دیا بھی جائے لیکن ایک مسلمان کبھی توحید نہیں چھوڑے گا۔ یہ اتنا عظیم ہے توحید۔ اسی وجہ سے ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر یہاں رک کر سوچئے، کبھی ہم نے کسی عالم کے پاس جا کر پوچھا ہے مولوی صاحب آپ میرے واسطے نصیحت کرو؟ کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ صحابہ کے پاس یہ طریقہ تھا، صحابہ جب بھی نبی دکھتے تھے جا کے وہاں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک صحابی آ کر کہتے اللہ کے نبی مجھے ایک نصیحت کیجئے، بس مجھے ایک نصیحت ہو، لا اسأل عنہ احدا بعد غیرک، اے اللہ کریم مجھے ایسی نصیحت کرے اس کے بعد میں کبھی بھی کسی سے کوئی نصیحت کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، بس میں آپ سے پوچھوں گا اے اللہ کریم آپ میرے حق میں نصیحت کرو۔ میری گزارش یہ ہے کوئی بڑے عالم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر بولے کہ آپ میرے حق میں نصیحت کریں۔ معلوم نہیں، سعودی عرب کا یہ ماحول ہے، وہاں کے شیخ کے پاس لوگ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں کچھ نصیحت کرو، کچھ دین کی بات بتاؤ۔ یہ صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، قل، تم کہو آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں پوری زندگی توحید پر رہوں گا، یہی استقامت ہے۔ استقامت کا جو معنی ہے کہ ایک مسلمان پوری زندگی توحید پر رہے، یہی استقامت ہے۔ لیکن استقامت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سوال یہ ہے استقامت یعنی کہ پوری زندگی توحید پر کیوں جم جانا ہے؟ کیونکہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں ایک مسلمان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ دلیل ابو داؤد کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، قیامت کے قریب کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ صبح میں مسلمان، شام میں کیا ہوں گے؟ کافر بن جائیں گے۔ کیوں؟ دین کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ کوئی آج دیکھیں گے کوئی فال بتانے والا، آپ کی تقدیر بتانے والا، آپ اس کے پاس جائیں گے تو گویا کہ آپ نے کفر کیا ہے، آپ نے شرک کیا۔ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما، جو تقدیر بتاتا ہے، بعض لوگ طوطا رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ آن لائن بھی بتاتے ہیں آج کل۔ اگر آپ پوچھیں گے میرا تقدیر کیا ہے، میرا فیوچر کیا ہے، صرف آپ پوچھنے کی وجہ سے آپ کے 40 دن کے نماز قبول نہیں ہوں گے، صرف پوچھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ سامنے والا بولتا ہے دیکھو بھائی آپ 1 مہینہ میں آپ کو اولاد ہونے والا ہے، فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے،
اگر آپ اس کو مان لیتے ہی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کفر کیا، آپ نے کفر کیا۔ چاہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، قربانی کرتے ہو، لیکن اگر آپ کفر کریں گے آپ استقامت سے دور ہو گئے۔ استقامت کیوں ضروری ہے؟ قیامت کے قریب صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ کئی واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلمان عورت ایک ہندو سے شادی کر لیتی ہے، ہندو سے شادی کر کے وہ بھی کافر بن جاتی ہے، مرتد۔ آج بہت بڑا فتنہ ہے مرتد کا۔ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ توحید سے دور ہوں گے آپ دین کے شرک کے قریب چل جائیں گے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ یاد رکھو۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ، سعودی عرب کے مشہور عالم دین، انہوں نے ایک جملہ کہا، توحید کمزور ہونے کے لیے کیا ہے؟ الانشغال بالدنیا یضعف التوحید۔ جو دنیا میں مگن رہتا ہے، دنیا کمانے میں، صرف دنیا میں، اس کا توحید کمزور ہوتے چل جاتا ہے۔ کیونکہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بیٹھ کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا توحید ہے۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے آپ کا توحید خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، استقامت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قیامت کے قریب ایک مسلمان رہے گا، شام میں کافر بن جائے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تا دم میں حیات توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اب پوری زندگی مجھے اور آپ کو توحید پر رہنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ پوری زندگی ہم اسی دین پہ جم جانا ہے، ہم کٹر مسلمان بننا ہے پوری زندگی۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے دعا ہے۔ دعا، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ کلکم ضال الا من ہدیت۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ہر انسان گمراہ ہے، میں بھی گمراہ ہوں، آپ بھی گمراہ ہیں، ہر انسان گمراہ ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں الا من ہدیت، جس کو اللہ ہدایت دے وہی صحیح معنوں میں ہدایت پر ہے، ہر مسلمان گمراہ ہے۔ تو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ ہم اسی سے دعا کریں گے، اے اللہ تو مجھے پوری زندگی توحید پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی کہ استقامت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے دعا کرے۔ جس طرح ہم یہ دعا کرتی نا، اللہ میرا بیٹا کو اولاد دے دے، کمائی دے دے، جاب دے دے، یہ بھی دعا کرو۔ آپ یہ بھی دعا کرو، اے اللہ مجھے پوری زندگی توحید پر ثابت قدم رکھ دے، اے اللہ مجھے پوری زندگی استقامت کے ساتھ اسی دین میں جما دے۔ یعنی کہ یہ دعا بہت اہم چیز۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ مغرب کی تیسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھے، اس بعد اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتی ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 یا 9 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8 یا 9۔ یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں استقامت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ، ہمارا ایمان ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے؟ نہیں، لیکن ہم کبھی دعا نہیں کرتے۔ ہم لوگ دعا بہت کم کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جتنا دعا کرے، خاص طور پر یہ دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے پوری زندگی استقامت پر، دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ پہلی جو چیز ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ استقامت کے ساتھ جم جائے تو پہلی چیز کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ وہ ہے کہ دعا۔ دوسری جو چیز ہے استقامت پر جم جانے کے لیے، وہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کو آتے ہیں؟ جمعے کے دن جس طرح مسجد بھر جاتی ہے، کیا فجر میں اس طرح بھرتی ہے مسجد؟ بتائیے کہ آج ہم استقامت پر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ استقیموا تفلحوا، تم استقامت پر رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی استقامت کسے بولتے ہیں؟ ہمارے نبی سے سوال ہے، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ استقامت کسے بولتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، استقامت یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ ہم یہاں اذان ہوتے رہتی ہے، ہم کہاں ہوتے ہیں؟
دکان میں ہوتی یا تو فجر میں بستر پر ہوتی، نعوذ باللہ، بولتی کہ اب میں استقامت پر ہوں۔ استقامت کی دلیل یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہو، نماز 5 وقت کی نماز آپ مسجد میں پڑھیں۔ سفر میں ہی وہ دوسری بات ہے، لیکن نماز پڑھنا، اگر آپ نماز پڑھتے ہی سمجھو کہ آپ استقامت پر جمے ہوئے، یہ دوسری جو چیز ہے۔ جبکہ نماز کے متعلق کئی باتیں ہم کو معلوم ہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑتا ہے اس کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کئی باتیں گزر چکی ہے، لیکن دوسری جو چیز ہے، اگر آپ اسی دین میں جم جانا چاہتی ہیں مرتے دم تک، وہ کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ تیسری جو چیز ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف لوگ بولیں گے۔ نارمل ہے آج کے زمانے میں، یہ خاندان والے وہ خاندان کے خلاف بولتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتا ہے، شوہر گھر والے بیوی کے گھر والوں کے خلاف بولتے ہیں، عورت کے گھر والوں کے خلاف بولتے ہیں، یا بیوی گھر والے شوہر کے گھر کے خلاف بولتے ہیں۔ طلاق خلا کے بعد لڑائی جھگڑا چلتا ہے، یہ ان کے خلاف وہ ان کے خلاف۔ میری ایک بات آپ کے سامنے یاد رکھو، استقامت پر جمنے کے لیے اگر آپ کے خلاف کوئی بولتا ہے انہیں ویسا ہے انہیں ویسا ہے، آپ صبر کرو، یہ دلیل ہے کہ آپ استقامت پر جمے ہوئے ہیں۔ آپ کے خلاف، آپ کے خاندان کے خلاف کوئی بولتا ہے یہ خاندان والے برابر نہیں، ان کی بچی برابر نہیں، ان کا بیٹا برابر نہیں، طلاق خلا کے بعد یہ تمام مسائل آتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ حق پر ہی تو صبر کرو، اگر آپ حق پر ہی تو صبر کرو، یہ ہے استقامت۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقون کا سردار، سورہ منافقون پڑھو، یہ منافق کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، یہ منافق کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نعوذ باللہ کہتا ہے نبی ذلیل ہے، نعوذ باللہ نبی ذلیل ہے، میں عزت دار، یہ منافق کہتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں، نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، صبر کریں، کیونکہ عزت کس کے لیے ہے بھائی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، عزت اللہ کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں مومن ہیں، آپ کے خلاف لوگ 1000 بولے لیکن آپ اللہ ذوالجلال کے درمیان آپ عزت دار ہیں، یاد رکھیں۔ لوگ آپ کے خلاف 1000 بولیں گے، آپ کے خاندان کے خلاف بولیں گے، اگر آپ صحیح معنوں میں حق پر ہی تو صبر کرو، یہ ہے استقامت۔ علماء نے کہا کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو آپ صبر کرو، یہ ہے استقامت۔ دعا کرے کہ اللہ ذوالجلال ہم تمام کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے صحیح مسلم کی، ایک مسلمان کے پاس اگر صبر ہو سب سے بڑی بھلائی اس کے پاس، سب سے بڑی بھلائی کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس صبر ہو، اس مسلمان کے پاس دنیا کی سب سے بڑا خزانہ اس کے پاس ہے، کیونکہ صبر بہت بڑی نیکی ہے۔ استقامت کے لیے ایک چیز ہے، آپ کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو آپ صبر کریں۔ استقامت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارا ظاہر نیک، دیکھنے میں ہم نیک نظر آتے ہیں، ہمارا باطن بھی نیک ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں ہم بڑے اچھے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا اندر بھی نیک ہونا چاہیے، ہمارا دل بھی نیک ہو، یہ ہے استقامت۔ جیسا کہ مفسرین نے فرمایا کما استقاموا سرا استقاموا جہرا، جس طرح تم ظاہر میں نیک ہو اپنے دل سے بھی تم نیک بنو، یاد رکھو، یہ ہے استقامت۔ آج کئی لوگ ہی ماشاءاللہ اچھے داڑھی گیڑی چھوڑ کے، یعنی تو پورے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، لیکن اندر سے پورا دل گندا ہوتا ہے، پورا دل گندا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان استقامت پر نہیں ہے، استقامت پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، اپنے دلوں کو پاک کرو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ابو داؤد کی ہے، ایک انسان سامنے سے نیک ہے، اندر سے اگر برا ہے اس کا خاتمہ بھی برا ہوگا، نعوذ باللہ، اس کا خاتمہ بھی برا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان بہت نیک ہے، جنت جانے کے صرف اتنا ایک ہاتھ کا برابر حصہ ہے، بس جنت جانے کا اتنا ہی حصہ ہے۔ فغلب علیہ القدر، تقدیر وہاں غالب آ جاتی ہے۔ کیوں؟ پوری زندگی وہ اصل میں اندر سے برا تھا، مرتے وقت اللہ اسے حسن خاتمہ نصیب نہیں کیا۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم ظاہر میں پاک ہیں، ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ دعا کرے اللہ سے
کیونکہ حدیث مشہور ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہارے جسم کو اللہ نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ تم واقعی معنوں میں نیک ہیں یا نہیں۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشہوۃ الخفیہ، اے صحابہ مجھے جس کے بارے میں ڈر ہے وہ ایک چیز ہے، مجھے ایک چیز کے بارے میں ڈر ہے۔ ہمارے نبی بولتے ہیں اے صحابہ مجھے ایک چیز کے بارے میں ڈر ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو کس کے بارے میں ڈر ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس کے بارے میں ڈر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہوۃ الخفیہ، حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ظاہر میں نیک ہے، اندر سے اس کا دل پورا گندا ہے، اس کا دل میں شہوت، گناہ، بدکاری، ظلم، ہر چیز، کینہ، کپٹ، حسد، ایسا جو دل ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے جس طرح ہمارا ظاہر پاک ہے ہمارا باطن کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا باطن پاک ہے کیسے معلوم کریں؟ کیسے معلوم کریں کہ آپ کا باطن پاک ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر روم لاک کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، سمجھو کہ آپ کا دل پاک ہے۔ اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی سمجھو کہ آپ کا دل پاک ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا جس کے دل میں گناہ ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، نفرت ہو، وہ مسلمان کبھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا، کبھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی کہ جس طرح ہمارا ظاہر پاک ہے دلوں کو بھی پاک کرو۔ دلوں کو پاک کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرو۔ جس طرح عید کا دن ہے، ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ عید، اصل عید کسے بولتے ہیں؟ ایک جو لفظ ہے حسن بصری رحمہ اللہ، یاد رکھو، آج کے جمعے خطبے سے یہ بات لے کر جاؤ، آپ کا ہر دن عید بن سکتا ہے۔ کل یوم لا یحصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں ایک مسلمان گناہ نہیں کرتا ہے، ہر وہ دن جس میں ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اس کے لیے عید ہے، یاد رکھیں، وہ اس کے لیے عید ہے۔ اگر ہمارے پاس جو 4 دن جو عید ہے الحمدللہ، لیکن اگر آپ ہر دن گناہ نہیں کریں گے سمجھو کہ آپ کے حق میں یہ دن عید ہے۔ یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کٹر تم مسلمان بن جاؤ، کٹر تم توحید پرست بن جاؤ۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ قیامت کے قریب ایک مسلمان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر بن جائے گا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس توحید کا علم نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے بچے ہوں گے، خود آپ کبھی بیٹھ کر کتاب التوحید پڑھا کرو، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ توحید کے لیے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے۔ جو مسلمان دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کے اندر دن بدن توحید کی کمی پائی جاتی ہے، وہ دن بدن، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے بیٹھنا ہے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اور پوری زندگی استقامت کے ساتھ جمنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اللہ سے دعا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر۔ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے، یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرا، پوری زندگی استقامت کے ساتھ جمنے کے لیے وہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ ابھی سے یہ وعدہ کرو، آج تک بھی نماز چھوڑا تھا، اللہ سے سچی توبہ کرو، سچی توبہ اللہ سے کرو۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا کافر ہے، مشرک ہے نماز چھوڑنے والا۔ یعنی کہ استقامت کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ تیسری جو چیز ہے، جس طرح ہمارا ظاہر نیک نظر آتا ہے، پاک ہے ہمارا ظاہر، ہمارے دلوں کو بھی ایک مسلمان پاک کرے، دلوں کو پاک کرے۔ اگر دل میں برے وسوسے آتے ہیں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آ کر بولتی ہے، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میرے دل میں برے وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے 2 چیزیں بیان کی، ایک اعوذ باللہ پڑھو، دوسرا سورہ حدید کی مشہور آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت پڑھو، اس سے بھی آپ کے دل کے جو وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اسی طرح استقامت کے لیے ایک اور جو چیز ہے
وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہمارے خلاف اگر کوئی بولتا ہے، آپ کے بیٹے کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کے خاندان کے خلاف، اگر آپ حق پر ہی تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ جس طرح ہمارے نبی کے خلاف لوگ بولتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہم بولتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو عید کی صحیح معنوں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں استقامت کے ساتھ توحید پر جمع کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.